بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر دانت ہل رہے ہوں یا خراب ہوں تو نیم کی مسواک استعمال کریں۔ اس سے سنت بھی ادا ہوگی اور دانتوں کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ نظر کی طاقت بہتر بنانے کے لیے چند غذائیں بہت مفید ہیں، جیسے خشک میوہ جات، مچھلی، گاجر اور انڈے کی زردی۔ یاد رکھیں، مشکلیں اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتی ہیں تاکہ انسان غفلت چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا وہ ہمیشہ نقصان میں رہتا ہے۔ کبوتری کا انڈا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ناظرین، رات کے وقت دہی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا کر بطور کریم چہرے پر لگائیں، جلد صاف ہو جائے گی۔ گھر میں رات کی روشنی کے لیے سفید بلب استعمال کریں، کیونکہ دیگر بلب آنکھوں کو کمزور کرتے ہیں۔ خواب میں سیاہ لباس دیکھنا رزق کی تنگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اسے پا لیتے ہیں، جو محبت نہیں کرتے وہ محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے شیطان انسان کو بہکا کر برے کام کرواتا ہے، اس سے بچتے رہیں۔ اگر جسمانی کمزوری دور کرنی ہو اور طاقت چاہیے تو دالوں کا استعمال کریں۔ شوگر کے مریض کو ہر 2 گھنٹے بعد بکری کا دودھ پلایا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی۔ صبح کا ناشتہ نہ کرنے سے جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اخروٹ کا حلوہ جسم میں طاقت پیدا کرتا ہے اور ہر قسم کی کمزوری دور کرتا ہے۔ ناظرین، کلونجی دودھ کے ساتھ لینے سے زخم جلد بھر جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں صبر کریں، کیونکہ اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر ملنے سے چھائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر زیادہ دیر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ بے رونق چہرے والے لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، انشاءاللہ چہرے پر نور آ جائے گا۔ جن کی آنکھیں زیادہ دکھتی ہوں وہ رات کو سوتے وقت سرما لگا کر سوئیں۔ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر روزانہ کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ دوپہر کو گاجر کھانے سے خون کی کمی اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اگر ناک سے بار بار خون آئے تو دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ کمزور نظر والے لوگ شلجم ضرور کھائیں۔ 1 گلاس دودھ میں 5 کھجور، 1 چمچ دیسی گھی اور حسب ذائقہ چینی ڈال کر گرم کریں، پھر ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ خون کی کمی اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ جو عورت بیٹھ کر جھاڑو لگاتی ہے اس کے گھٹنوں میں درد نہیں ہوتا۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے والا بڑھاپے میں بھی جوان نظر آتا ہے۔ شدید سا درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ منہ میں ڈال لیں، درد کم ہو جائے گا۔ ذہنی دباؤ میں اللہ کو یاد کریں، اس سے بہتر علاج کوئی نہیں۔ اگر چہرے کا رنگ سانولا ہو تو گلاب فائدہ مند ہے۔ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پئیں۔ بہت گرم چائے پینے سے کینسر کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دل کی بیماری سے بچنے کے لیے صبح کے وقت پیاز کھائیں۔ ماہرین کے مطابق جاگتے ہی ورزش کرنے سے گردن اور کمر کے درد کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے چہل قدمی کریں پھر ورزش کریں۔ بغیر چینی دودھ میں 2 کیلے اور 2 کھجور ڈال کر جوس بنائیں، یا دودھ پسند نہ ہو تو دہی استعمال کریں، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے سے پہلے شہد میں تھوڑی دار چینی ملا کر کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین، گندم کی روٹی معدے کو مضبوط بناتی ہے۔ جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں انہیں جامن کا شربت پلائیں۔ جب انسان پر حد سے زیادہ غم اور ہر طرف سے پریشانیاں آ جائیں تو سمجھ لیں کامیابی قریب ہے۔ دانتوں کے درد یا کیڑے کے لیے کیلے کا پیسٹ بنا کر برش پر لگائیں، دانت صاف اور درد ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، سر درد اور جوڑوں کے درد کے لیے مچھلی اور ادرک مفید ہیں۔ گیس کے مریض 1 ہفتہ صبح 3 سے 11 کھجور کھا کر پانی یا دودھ پئیں۔ کم قد بچوں کو دودھ اور کھجور کا جوس دیں، قد بڑھنے لگے گا۔ نیند نہ آنے پر شہد استعمال کریں۔ ٹماٹر قبض دور کرتا ہے اور آنتوں کو فائدہ دیتا ہے، مگر نزلہ زکام میں اس سے پرہیز کریں۔ دہی میں دار چینی ملا کر
کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ چہرے کے فالتو بال ختم کرنے کے لیے بیسن کا لیپ لگائیں یا نمک ملے پانی سے باقاعدہ چہرہ صاف کریں۔ والدین کی قدر کریں کیونکہ ان جیسا سایہ دوبارہ نہیں ملتا۔ املی کا پانی بالوں پر لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ کھانسی کے جراثیم 2 میٹر تک پھیل سکتے ہیں۔ ناظرین، مچھلی کا تیل نظر تیز کرتا ہے۔ سیب پورے جسم کو خوبصورت بناتا ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر درد کم ہوتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں کھجور اور شہد ملا کر پینے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ بھوک نہ لگے تو گڑ استعمال کریں۔ کھجور کے بعد فوراً پانی پینے سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے۔ گاجر جگر کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام ملتا ہے۔ ناظرین، بعض بزرگوں اور روایتی تجربات میں یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو بچے بول نہیں پاتے انہیں بعض محسوس قدرتی چیزیں پلانے سے ان میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر میں مکڑیوں کا زیادہ ہونا یا بعض جانوروں کا بسیرا کر لینا بعض لوگ منفی اثرات یا گھریلو بے سکونی کی علامت سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہر بات کو عقل اور احتیاط کے ساتھ پرکھنا ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں بال نہ ہوں وہاں مٹی کے تیل سے مالش کرنے سے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو تو ایک دانہ چھوٹی الائچی کھا لینے سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، روٹی کے بعد سیب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے بھی ہضم ہونے میں مدد ملتی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہونے لگتے ہیں، جبکہ چائے ہمیشہ تھوڑی ٹھنڈی کر کے پینی چاہیے کیونکہ بہت زیادہ گرم چائے بعض بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح کے ناشتے میں پیاز کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس سے دل کی دھڑکن بہتر طریقے سے کام کرتی ہے۔ کڑوے بادام کھانے سے منع کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے نقصانات بیان کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلد اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اگر نیند بہت زیادہ آتی ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پینا فائدہ مند بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کی رنگت متاثر ہو سکتی ہے، اور گوشت کھانے کے بعد دودھ پینے سے دانتوں کے مسائل سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے صفائی، وضو اور صدقہ کرنے کو باعث برکت کہا گیا ہے کیونکہ اس سے نہ صرف عمر میں برکت بلکہ مصیبتوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر چہرے پر لگانے سے چھائیاں کم ہونے کا ذکر ملتا ہے، جبکہ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے بالوں کو بڑھاتا ہے، سر درد کم کرتا ہے اور سکون کی نیند میں مدد دیتا ہے۔ اخروٹ کا تیل جوؤں اور خشکی کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کے لیے روزانہ ایک لونگ چبا کر پانی پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے دن میں 3 مرتبہ کھیرے کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ پودینے کا رس، لیموں، پیاز کا رس بعض لوگ ہیضے میں فائدہ مند بتاتے ہیں۔ میتھی کی سبزی کھانے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام آتا ہے۔ کھانے کے بعد اگر سستی محسوس ہو تو 2 کھجور کھانے کا کہا جاتا ہے کہ دوپہر کے وقت قہوہ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جو لوگ دن میں اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں وہ نسبت صحت مند رہتے ہیں۔ ٹماٹر کا استعمال بعض امراض میں فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دودھ میں گڑ ملا کر پینے سے ہاضمہ بہتر رہتا ہے، جبکہ قبض کے مریضوں کو بعض گوشت کم کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ آدھے سر کے درد میں لیموں کے چھلکے اور زیتون کے تیل سے مالش کا ذکر ملتا ہے۔ شہد کی مکھی کے کاٹنے پر سرکہ اور نمک لگانے سے درد اور سوجن کم ہونے کی بات کی جاتی ہے۔ گلے کے درد میں دودھ کو مفید قرار دیا جاتا ہے اور کمزوری میں مناسب غذا کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن گیس اور معدے کی صفائی کے لیے مشہور ہیں۔ لہسن اور پیاز کو دل کے لیے فائدہ مند بتایا جاتا ہے اور زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔
دانت کے درد میں نمک یا سرکہ ملے پانی کے غرارے فائدہ دیتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کے لیے گاجر کا رس خاص طور پر وٹامن اے کی وجہ سے مفید سمجھا جاتا ہے اور مسلسل استعمال سے آنکھوں کی صحت بہتر ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ادرک کھانے کو بھی قوت مدافعت کے لیے اچھا بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، خشک کھجور دماغ اور دل کو طاقت دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مثبت لوگوں کے ساتھ رہنے سے ڈپریشن کم ہوتا ہے اور زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بالوں میں دودھ لگانے یا چاول کے پانی سے دھونے کو بھی فائدہ مند کہا جاتا ہے۔ وقت پر جاگنا، صفائی کا خیال رکھنا، غصے سے بچنا ذہنی صحت کے لیے ضروری بتایا جاتا ہے۔ آخر میں یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ غیر ضروری ٹینشن، غصے اور صدمے سے بچیں، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی میں مشغول رہیں، اعتدال اپنائیں اور ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کی بجائے عقل اور احتیاط سے کام لیں۔